بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج دو باتوں پر بات کریں گے، دو موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلے بلاول کی جو تقریر کی ہے کراچی میں اور بہت زیادہ بکواس کی ہے، عمران خان کو بالکل گالیاں دی ہے، اور اسی طرح میڈیا کے لیے تو وہ جو کچھ بھی کرے تو وہ تو ہمیں منظور ہے، کیونکہ یہی میڈیا ہے جو ان کو سرانکوں پہ اٹھاتا ہے۔ پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جلسوں میں نہیں جاتے تو پھر ان کو یہی سننا پڑتا ہے کہ وہ ان کو ننگی گالیاں دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ جو غلیظ میڈیا کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے، یہ چلو یہ اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس نے جو دوسری بات کی ہے کہ میں نہیں جانتا ہے ہندہ ہوں پاکستان کا، اس پہ بات ہوگی۔ لیکن سب سے خوشی کی بات وہ ہوگی جو ہائپر سونک میزائل بنایا ہے چائنا نے پاکستانی سائنسدانوں سے مل کر، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب مودی کا کیا بنے گا، مودی کے انڈیا کا کیا بنے گا، اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آئیے پہلے بات کرتے ہیں بلاول کی۔ بلاول کہتا ہے کہ میں ہوں آپ کا نجات دہندہ۔ خان کا جو آپ کہتے تھے وہ اس کو ڈرامچی کہہ دیا ہے کہ، اور یہ یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ بس لا رہے اور عمران خان اور وعدے اور وعید اور کرنا کچھ نہیں، اور آخر میں اس کا رزلٹ وہی ہوگا جو ناکام سیاستدان کا ہوتا ہے، اور پھر اس کو پاکستان میں سر چپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ سر چپنے کی جگہ اس لیے نہیں ملے گی کہ اس نے بڑی کرپشن کی آپ کے والد کی طرح۔ آپ کا والد تو سن 93 میں سے یہ جو آج ہم عذاب بھگت رہے ہیں اس چیز کا کہ یہ بجلی کا، یہ کس کی وجہ سے؟ 93 میں جب آپ کی والدہ آئی اور 94 میں یہ جو اس نے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے، اتنے مہنگے معاہدے، اور اس میں کیا کچھ شامل تھا، اور یہ عالمی ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا اپنے وقت سے پہلے۔ اس کے بعد جب نواز شریف آیا تو اس نے دگنے کر دیے۔ تو آج ہم جو زیادہ حصہ دیتے ہیں، یعنی بجلی کا کوئی پلانٹ چلے یا نہ چلے، لیکن 45% ہمیں پے کرنا ہوتا ہے۔ یہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے، اگر وہ استعمال ہو یا نہ ہو، لیکن عوام سے پیسے وصول کی جائے گی ان کو دینے کے لیے، کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہوئے تھے بے نظیر کے وقت میں اور نواز شریف کے وقت میں۔ اور اپنے جو ہماری ضرورت ہے وہ صرف 22,000 میگا واٹ ہے، اور ہمارے پاس جو اس وقت بجلی موجود ہے 47,000 ہے۔ تو اب یہ جو باقی 35,000 جو ہے، یہ 35,000 ہم کہاں لگائیں گے؟ یہ 35,000 کا ہم ویسے مفت میں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ اس کا نزلہ گرتا ہے حکومت پر اور عوام پر گرتا ہے، اور بدنامی آتی ہے عمران خان کے حصے میں۔ تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بھٹو نے تو اس وقت یہ کیا تھا کہ جب دنیا میں پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی تو آپ کے جو نانا تھے اس نے نیشنلائزیشن شروع کر دیا، اور 12,000 یونٹ پاکستان میں بند ہو گئے، اور وہ جو ترقی ہوئی تھی، پاکستان ایشیا کا ٹائیگر تھا جاپان کے بعد، تو وہ آپ کے نانا صاحب نے غرق کر دیا اس ملک کو۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، اور آپ اپنے والد کا نام کیوں نہیں لیتے کہ اس نے یہ کیا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پر تو کوئی اعتبار کرے گا نہیں، کیونکہ جتنا لوٹ مار آپ کے والد نے کیا۔ آپ کا والد صرف ایک سنیما کا منیجر تھا، اور اس کے بعد اس کے پاس یہ امریکہ میں محلات کہاں سے آئے، سرے محل فرانس کا کدھر سے آیا، اور یورپی ممالک میں محلات کہاں سے آئے، یہ سوئٹزرلینڈ بینک میں ملینز کی جو ڈالر پڑی ہوئی تھی وہ کہاں سے آئے؟ تو آپ کس چیز پہ سیاست کریں گے؟ صرف یہ اندرونی سندھ کے جو مطلب غریب عوام آپ کے کنجے میں ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ آپ نے قابو کیے ہوئے ہیں ان کے قابو میں یہ غریب لوگ ہیں، لیکن اب وہ بھی ٹوٹ رہا ہے وہ مسئلہ انشاءاللہ، اور اس میں ابھی بہت جلدی یہ جو کراچی کے عوام جو ہے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ اس لیے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ ان کے 1 کروڑ ووٹوں کو کم کیا گیا ہے۔ جب وہ 1 کروڑ ووٹ ابھی ہوں گے انشاءاللہ اس الیکشن سے پہلے، تو پھر آپ کا انٹیریئر سندھ میں آپ الیکشن جیت بھی جائیں گے تو آپ کی حکومت سندھ میں نہیں بنے گی، اسی سندھ بھی آپ کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اب یہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں۔ آپ کو اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ آپ کو لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں، یعنی یہ ہے آپ کی حیثیت، یعنی بات کرنے کی تمیز آپ میں نہیں ہے، اردو آپ نہیں سمجھتے، سندھی آپ نہیں سمجھتے،
کہ اس ملک کے تہذیب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور مرد اور خاتون کے درمیان کا کوئی نسل ہے جس پر، اور پھر آپ گالیاں دیتے ہیں عمران خان جیسے آدمی کو، تو کیا آپ کو یہ لوگ چھوڑیں گے اس طرح؟ یہ وقت آنے دے، آپ کا حساب برابر کیا جائے گا، یہ اتنی دور کی بات نہیں ہے، بہت جلدی آپ کو اپنی حیثیت کا، لیکن افسوس ہمیں اپنے اداروں پر ہے۔ آپ بھی اس وقت مجرم ہے، یہ مجرم تو نہیں ہے لیکن آپ اس وقت جس کرپشن میں آپ کا نام ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا آپ کے ساتھ، آپ کے والد ابھی تک باہر ہے جس کو جیل میں ہونا چاہیے، تو افسوس ہے ان اداروں کی وجہ سے۔ اور بدنامی کس کے ذمہ آ رہی ہے؟ عمران خان نے کسی سے کچھ وصول نہیں کیا، اس نیب کے ہوتے ہوئے، ان عدالتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمران خان کسی سے کچھ وصول کر بھی سکے گا؟ یہ ناممکنات ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، کوئی مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کے خلاف عوام نہیں نکلیں گے۔ عوام کو حقیقت حال کا پتہ ہے کہ یہ ملک کو اس نیش پر پہنچایا کس نے ہے، وہ آپ کے والد نے، آپ کے خاندان نے، آپ کی والدہ نے، آپ کے نانا نے، اور اس خاندان نے، شریف خاندان نے اس نیش پہ پہنچایا۔ عوام کو یہ سمجھ آ چکی ہے یہ بات۔ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ آپ جو خوشیاں مناتے ہیں کہ DGI پر مسئلہ بن گیا ہے اور اب جانا ٹھہر گیا ہے، کوئی عمران خان کو نہیں بیچ سکتا۔ عمران خان کی قوت کا آپ کو یا آپ جیسے لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان سے لوگ نفرت نہیں کرتے، عمران خان سے لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن اگر عمران خان سے ناخوش ہوتے ہیں، لیکن عمران خان سے نفرت کوئی شخص نہیں کرتا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ شخص نہ دوغلا پالیسی چلانے والا آدمی ہے، نہ جھوٹ بولنے والا آدمی ہے، نہ کرپشن کرنے والا آدمی ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے سوچتا ہے، اور وہ اس کی جو سوچ ہے انشاءاللہ اس کی ٹیم کی تبدیلی کے بعد یہ سب کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اتنا کچھ ہوا ہے کہ ابھی دنیا پوری تبدیل ہو چکی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی جہاں پر 1% تھی تو وہاں پر اب 100% مہنگائی آ چکی ہے۔ پاکستان میں تو پھر بھی دنیا کے نسبت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی، یعنی اگر آپ لوگوں کی اقتدار ہوتی یا شریف خاندان کی تو آج سے یہ مہنگائی اس وقت اس سے 20 گنا زیادہ ہوتی۔ یہ عوام کو سمجھے ان باتوں کا، عوام کو اتنا بے وقوف نہ سمجھا جائے۔ اور آپ جیسے لوگوں کو سیاست کا پتہ ہی کیا ہے کہ آپ عوام کے نفس کو جانتے ہوں گے، آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کا کام کچھ اور تھا، لیکن بس غلطی سے آپ پیدا ہو گئے زرداری کے گھر میں، تو آپ بھی مورثی لیڈر ہے۔ یہی تو تباہی ہے اس ملک کی کہ یہ مورثیت نے اس ملک کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ اب خوشی کی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ہائپر سونک میزائل بنایا گیا ہے پاکستانی اور چائنیز سائنسدانوں نے، اس نے امریکن دفاعی نظام کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے، اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا کل کہ ہم یہ بیچنے کے لیے تیار ہے۔ تو بیچیں گے کس پر؟ عربوں پر بیچیں گے، کسی اور پر بیچیں گے۔ اور اس وقت چائنا سپر پاور بن چکا ہے، مکمل طور پر بن چکا ہے، اور چائنا کو سپر پاور بننا اور اتنا آگے نکلنا، تو اس میں کامیابی کس کی ہے؟ یعنی میں اشاروں میں بھی اگر کہہ دوں تو آپ سمجھ جائیے کہ اب انڈیا کیا حال ہونے والا ہے، پاکستان نے کہاں پہنچنا ہے۔ تو آنے والے دن انشاءاللہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بہت ہی برائٹ ہے۔ وہ شائننگ انڈیا غرق ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ اپنے اتنے مسئلوں میں چلا گیا۔ ایک طرف سے چائنا ہے، دوسری طرف سے پاکستان ہے۔ اندرونی جو مسائل ہے، نچلی ذات، اوپر ذات، یہ دلت ہے، یہ برہمن ہے، وہ تو اتنا تقسیم ملک ہے کہ وہاں پر ان لوگوں کی نیشنلٹیز جو ہے وہ چینی جا رہی ہیں آسام اور بنگال میں۔ تو یہ لوگ بھی تو اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ اتنا دیر نہیں ہے اس میں انشاءاللہ۔ یہ زیادہ سے زیادہ 2-3 سال بعد آپ انڈیا کا حشر دیکھ لیں گے، اور پاکستان کہاں کھڑا ہوگا یہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اللہ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ ایک اور چیز میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو شخص ہے الطاف، جس کا نام ہے الطاف حسین، نام اس کا اب پتہ نہیں وہ کون سا نام رکھے گا، کیونکہ اس نے تو مذہب چھوڑ دیا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا 2 دن پہلے اس نے وہ جو سوامیز تھی 3 ان کے سامنے اور ان کے انڈین سفارتکاروں کے سامنے اپنے جو اس کا سیکریٹریٹ ہے لندن میں، اس میں سب کو بلایا اور ان کے سامنے 12 مورتیوں کو سجدہ کیا۔
اور سجدہ کرنے کے بعد پاکستانی نیشنلٹی سے اس نے لاتعلقی اختیار کر دی کہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ مودی مجھے انڈین نیشنلٹی دے اور مجھے ہندو اپنا بھائی سمجھے، میں آج سے ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ تو آپ دیکھیے ان لوگوں کی طرف جو اس کے ساتھ تھے، 28 سال تک یہ شخص حکمرانی کرتا رہا کراچی پر، جو قتل و غارت اس شخص نے کی ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت تک انسان کو دنیا سے نہیں اٹھاتا جب اس کی اصلیت دنیا پہ ظاہر نہ کرے۔ تو وہ اصلیت اس کی ظاہر ہو چکی ہے کہ یہ شخص ہے کون، یہ کس کے ساتھ تھا، کس کے پیرول پر تھا، اور اس نے پاکستان کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ابھی وہ کٹے کی طرح وہ پھر نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی عذاب اس پر مسلط ہو چکا ہے، اور یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس کی اصلیت اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں دکھانی ہوتی ہے۔ تو وہ اصلیت ہمارے سامنے آ گئی ہے، اس شخص کا جو ابھی مستقبل ہے وہ کیا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ظاہری طور پر اس شخص کو دیکھا جائے تو اس سے تو موت بہتر ہے جس حالت میں وہ شخص پڑا ہوا ہے، اور جس بے توقیری سے وہ باتیں کر رہا ہے، جس طرح کہ وہ اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو یہ عذاب اللہ کا اس پہ نازل ہے۔ اور جو نواز شریف کی اس سے ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات آپ سامنے آئے گی، پھر ان کے پاس کون سا یعنی ان کے پاس وہ کون سا راستہ رہے گا جو ان کے لیے نجات بنے گا۔ یعنی 3 ملاقاتیں اس شخص کے ساتھ جو کیس پاکستان کا نمبر 1 دشمن ہے، اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں نواز شریف کے ساتھ۔ یہ ویڈیو بہت جلدی لیک ہونے والا ہے، اور جو امراللہ صالح اور دوسرے جو اشرف غنی اور دوسرا وہ کیا نام ہے اس کا، میں ابھی بھول گیا، وہ صدر افغانستان کا حامد کرزئی، ان لوگوں کا جو برا حال ہونے والا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ ان کا اب صرف پاکستان ہوگا انشاءاللہ، اور کشمیریوں کو آزادی ملے گی، اور بڑی بہادرانہ طریقے سے ان کو آزادی ملے گی۔ اب انڈیا کا کچھ نہیں بچے گا، اب بچے گا تو انشاءاللہ اس علاقے میں پاکستان بچے گا، اور یہ وہ پاکستان ہوگا جن کے لوگ مثالیں دیا کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔